जुपिटर सीधा हो रहा है, रिलीफ देगा खान साहब को। और शिडाष्टक योग बन रहा है सैटर्न से, मरकरी से, सन से। बड़ी परेशानी होगी। पीटीआई तो पहले पर बहुत परेशान है। अब और कौन होंगे परेशान, क्योंकि बड़ा जबरदस्त किस्म का योग है। 6, 8, 12 यानी कि 6 और 8 सैटर्न से, मरकरी से, वीनस से। मजेदार होगा सीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, ऐसे तो हालात कभी हमने मार्शल लॉ में नहीं देखे। अयूब साहब का मार्शल लॉ हमें पता नहीं कैसा था। बस ये सुनते थे कि जी चीनी पे उनको गाली निकाली गई और वो छोड़ गए। ऐसे शरीफ तो थे नहीं वो। मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, पूरी तरह देखा। जिया साहब का हल्का हल्का सा याद है, क्योंकि बहुत छोटे थे उस वक्त हम। लेकिन मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ तो वो बड़ा अच्छा था। उसमें मीडिया आज़ाद हुआ और आज मीडिया कैद हो गया। हालांकि पानी मार्शल लॉ है, जमहूरियत है, क्या है। एक निगरान वजीर आजम, वो तो ऐसे बने बैठे हैं जैसे वो परमानेंट वजीर आजम। ये होता है जब आप आवाम की ताकत से नहीं आते, तो आपको परवाह भी नहीं होती आवाम की कि आवाम क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही। कल जैसे भाई साहब ने कहा कि कायदे आज़म ने जो फरमाया, ज़रूरी तो नहीं कि हम उसी को फॉलो करें। फिर आपने जिन जिन लोगों को गद्दार कहा या जिन जिन लोगों को बुरा कहा, उनको अवाम माने, ये भी जरूरी तो नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि नई जनरेशन आ चुकी है। सन 2000 की जो जनरेशन है भरपूर आज़ाद हो चुकी है, और 2010 की जनरेशन जो है वो तो बहुत सख्त सवाल करेगी। वो सवाल तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बात यह है कि जब प्लानिटरी कंडीशन बड़ी तेजी के साथ बड़ी मजेदार होगी फरवरी में, मार्च, अप्रैल में, तो यहाँ पर तो कंपनी को काफी प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा था फांसी के फंदे पे तो लटकेंगे। अब कौन लटकेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाजपा साहब बड़े याद आते, आएंगे, भाग नहीं सकेंगे, जहां मर्जी भाग लें, क्योंकि आना तो उन्हें इधर ही है। और वो पहले शख्स भी हो सकते हैं वो, क्योंकि आने वाले वक्त जो है वो बड़ा ही मुश्किल तरीन है। क्योंकि राहु और जो है पाकिस्तान के 12वें घर में आ चुका है, और 16 दिसंबर यानी कल है 16 दिसंबर, और सन वहीं पर आ जाएगा जहां 1971 में आया था, जहां 2014 16 दिसंबर को आया था, यानी सेक्रेटरीज में। बाकी पाकिस्तान के जो प्लेनेट हैं, सैटर्न, मरकरी, वीनस, सन, उनसे छठे घर में, मार्स भी उधर आ जाएगा। तो 6, 8 कंफर्म जो है 4th हाउस से, जो कि मुल्क का होता है, आवाम का होता है, कंफर्ट का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है, वो तो डिस्टर्ब होने जा रहा है। अब तकलीफ में कौन आएगा, ये है अली बात। क्योंकि पीटीआई तो पहले बहुत तकलीफ में, बल्कि तकलीफ में क्या, आज तक कभी ऐसी तकलीफ किसी को पाकिस्तान में नहीं आई। क्योंकि कंपनी ने जिसको खत्म करने की कोशिश की, वो उतना ही उभर के सामने आता है। ये पिछला माजी का रिकॉर्ड है। और आप अक्सर बातें करते हैं, आप हिस्ट्री की बातें भी करते हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजी को, कंडीशंस को समझेंगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी में पहला वर्ड जैसा देश काल पात्र, यानी कि जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, वहाँ के हालात और वहाँ की सिचुएशंस और वहाँ के कल्चर को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप कहते हैं कि वीनस और मून जुपिटर बैठा है तो गोरा बच्चा पैदा होगा, भाई अगर वो अफ्रीका में बच्चा पैदा हो गया तो कहाँ से गोरा होगा। खूबसूरत हो सकता है, गोरा नहीं हो सकता। ये होता है देश काल पात्र। पाकिस्तान 1947 में बना, रात को बना, समझ नहीं कैसे बना। बन तो गया, चल नहीं पा रहा। ना हम G20 में हैं, ना हम G10 में हैं, हम कहीं पे भी तो नहीं है। ना हमारी फौजी की आदत, ना हमारी सिविलियन की आदत ने हमें मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। अब बाज़ दफ़ा तो परेशानी होती है कि क्या कर दिया है पाकिस्तान को। आवाम भूखी नंगी, अभी तक बिजली आएगी जाएगी पे लगे रहते हैं, और फिर कहते हैं मुल्क मजबूत हाथों में है। वो किसके मजबूत हाथों में है?
اچھا جو غلام تھے برٹش کے امریکنز، ہم ان کی غلامی میں چلے گئے ہیں، اور جب سے ہم انہی کی غلامی میں ہیں تو چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایسا بدماش ہے کہ اگر اس کو تڑی کرائیں، کیونکہ میں نے کہا تھا آگ لگی ہے ہمارے گھر میں تو جائے گی تو وہاں تک بھی، امریکہ تک جائے گی یہ آگ۔ وہ آ گیا نا کہ جی ہم انٹرنیشنل پہ بھی کیس کریں گے، وہ تو ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ آنے والے وقت میں بہت سے ممالک کے لوگ کہیں گے سربراہ سو جا، ٹرمپ آ رہا ہے، کیونکہ بابا اسحاق جو وہاں بائیڈن جو ہے وہ تو اب آنے والا وقت جو ہے بڑا مشکل ترین وقت ہوگا، کیونکہ دنیا کی سیاست بڑی تیزی کے ساتھ بدلنے جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر میجورٹی میں دیکھیں کہ زیادہ تر عوام حکومت کے خلاف ہی ہے، اور 2024 میں کافی کنٹریز میں الیکشن ہو رہے ہیں اور عوام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ ابھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ کمپنی جس کو ہاتھ لگاتی تھی وہ اس کا جیتنا مست ہوتا تھا۔ اب وہ کمپنی نے جس گھوڑے پہ لگایا ہوا ہے وہ گھوڑے کے پلے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سکل بڑی ضروری ہے۔ ایک بندے نے سکل دکھائی ہے، وہ دیکھ لیں حال کیا ہو گیا ہے، پورا نظام ہی ہمارا ننگا ہو گیا۔ جنہیں نہیں پتا تھا کہ 1971 میں کیا ہوا، ملک کیسے دو ٹوٹے ہوا، بھٹو کیسے پھانسی لگا، آج جو چل رہا ہے، میں نے کہا نا اسکارپیو کی دشا اس وقت بھی شروع ہوئی تھی، اسکارپیو کی دشا آج بھی ہے، وہ سب پتہ چل گیا کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ کیونکہ جو نئی قوم ہے نا اس سے سب سے پہلے تو مذہب کو تباہ کیا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ مذہبی لوگ سے سوال نہیں کر سکتے، مذہب پہ سوال وہ نئی قوم سوال کرتی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب یہ کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارے والوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ہسٹری کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے، ایسا کھلواڑ کیا ہے، کیونکہ ہسٹری تو کبھی کسی کو چھوڑتی نہیں، وہ تو بالکل نہیں چھوڑتے۔ پنجاب کی ہسٹری اب اٹھا کے دیکھ لیں، لوہاری تب بھی بڑا مشہور تھا میڈیسن کی وجہ سے، لوہاری آج بھی میڈیسن کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، وہ بڑی زبردست پنجاب کے بارے میں ہسٹری بتاتے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اگر ہم اصل ہیرو کی بات کریں وہ نام سنتے ہی آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کبھی غور کیجیے کہ پنجاب کے اصل ہیرو کون تھے جنہوں نے قوانین کو بھی آگے لگایا تھا، کبھی غور کیجیے اس کے اوپر۔ صورتحال کافی حد تک بگڑتی چلی جا رہی ہے، جوپیٹر پر سیدھا ہونے جا رہا ہے۔ جوپیٹر خان صاحب کے 7ویں خان صاحب کا لبرا لگن ہے اور مون سائن خان صاحب کا ایریزی ہے، تو وہیں پہ جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مارس کے ساتھ یعنی اگریشنز اور مون یعنی بدلاؤ تو آئے گا 31 جنوری کے بعد سے، اور یہ جو 16 دسمبر کے بعد سے پھر 27 دسمبر کے بعد سے یہ آئیں گے، تو 6-8 کا جب ہوتا ہے نا یہ بڑا زبردست یوگ ہے، جو خطرناک یوگ ہے، یہ کافی لوگوں کے پسینے چھوڑا دے گا، بڑے لیول پہ چھوڑائے گا۔ اور جوپیٹر کا سیدھا ہونا خان صاحب کے لیے کافی چیزیں پازیٹیو ہو سکتا ہے، اور عدلیہ کا، کہ عدلیہ جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے، مان گئے تو سیٹرن کا وہ حصہ جو مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چیزیں تو بگڑیں گی، عدلیہ کو بھی ایک بہت کالی ضرب، عدالت کے گھر میں ہی موت ہوگی، سزائے موت ہوگی، قانون کو قانون کے گھر میں ہوگی موت، کیونکہ ہمارے ہاں نمبر ویسے ہمارے 130 ہے، عدالت کا محل 130 کے بنی سے بھی نیچے ہی ہوگا، اور جو سہولتیں ہیں وہ نمبر 1 والی ہیں، کام ٹگے گا نہیں، پیسے پہلے نمبر والے۔ اب جو بڑی بڑی پلانٹری کنڈیشنز فروری میں جا کے دیکھا، ابھی سیگیٹیریس میں آئے گا، پھر اس نے آنا ہے کیپریکون میں آنا ہے، پھر ایکویریس میں سیٹرن اور سن مارس کا بھی کنجیکشن ہوگا، پھر یہ مارچ اپریل میں جو یہ پھر گرین بھی لگیں گے، سب کچھ ہوگا، وہ کھیل بڑا ہی مزیدار ہوگا۔ اب الیکشن کیسے کروائیں؟ جس گھوڑے پہ لگایا تھا اس گھوڑے کے پلے کچھ نہیں، اور چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اتنی باہر ہو رہی ہیں کہ آگے سنبھالنا جو ہے وہ چیزیں کافی مشکل ہو جائے گا۔ جو پلانٹری کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔
پاکستان کا لگن سے 11ویں گھر میں سیٹرن کا بیٹھنا اور لگن سے تیسرے سے اس کو دیکھنا اور ٹرائنگ میں مارس اور مون کا آنا، بدلاؤ، چینج آف سٹائل ورکنگ کا وہ تو ہو نہیں ہوا۔ مارس ہمارے ہاں تو سب سے بڑا دھندا ایک ہی ہے، چاہے وہ آموں کی پیٹی تھی جہاں کہیں آم ملتے تھے یا کنو ملتے تھے، اب وہاں پر سوسائٹیاں ملتی ہیں۔ ایک سوسائٹی پاکستان کا نام رکھ دے پاکستان سوسائٹی، ایسے کہ انارکلی میں ہے پاکستان سوسائٹی بائبل، وہ ہے ایک سوسائٹی جہاں پہ کرسچنس کی، اور وہ ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ غزوہ ہند لڑنے، غزوہ ہند، انڈیا تو بہت آگے جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک ٹائم میں بڑا ہی مشکل ترین ٹائم ہے، ایک ٹائم تھا جب ہم انڈیا کے ساتھ بڑی برابری کی سطح پہ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا ٹائم آیا وینس کی دشا کا، 2007 سے شروع ہوئی ہے۔ پاکستان کے مارکش، دوسرا گھر بھی مارکیش ہوتا ہے، 7واں گھر بھی مارکیش ہوتا ہے۔ اس مارکش نے تو ہمارا بھڑک سے نکال کے رکھ دیا، پیسہ باہر، اور لوٹ کھسوٹ ایسی ہوئی اور عیاشیاں ایسی ہوئی کہ، اور ایسی اس عیاشیوں کے چکروں میں ہم نے بھول گئے کہ لا کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، سب کچھ ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اب وقت ادھیڑے گا، کس کو ادھیڑے گا یہ دیکھنا باقی ہے۔ انشاءاللہ ایونٹس جلدی نظر آئیں گے، اس کے اوپر کریں گے بات۔ تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔